بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو یہ اردو ادب کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اردو ادب کی مختلف نام اور اس کا پس منظر ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تو آپ لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ ویڈیو تمام اسٹوڈنٹ کے لیے، چاہے آپ نے بی اے میں اردو لیا یا آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں، ساروں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ۔ یہ خصوصاً ان اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ان ایسپیرنٹس کے لیے جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس میں جو پی ایم ایس میں تو ویسے بھی اردو کمپلسری، جو سی ایس ایس میں جنہوں نے اردو رکھا ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اردو کا ایک جنرل انٹروڈکشن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کا سٹارٹ ایک شعر سے کرتے ہیں۔ اردو کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ دوستو، اس شعر کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ تو کوئی بھی اگر اردو کے اوپر تاریخ کے بارے میں یا کوئی بھی شعر آئے تو آپ سب سے پہلے شعر اس کو لکھیے گا، تو آپ کو بہت ہی اچھا امپریشن آئے گا۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دوم ہماری زبان کی ہے۔ تو دوستو، یہ بھی بہت ہی اردو کے بارے میں بہت ہی مشہور شعر ہیں۔ تو دوستو، یہ اردو ہے، یہ پاکستان اور بھارت کی چند ریاستیں اس کی سرکاری زبان ہیں۔ تو یہ اردو ہے، یہ بہت ہی معیاری زبانوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، پاکستان کی یہ قومی اور رابطہ عام کی زبان ہے، اور بھارت کی یہ 6 جو ریاستیں ہیں اس کی یہ دفتری زبان ہے۔ اور دوستو، یہ ہندوستان کے آئین ہے، اس کے مطابق اس سے 22ویں دفتری جو زبان ہے اس میں شامل کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح دوستو، 2001 ایک مردم شماری کے مطابق اردو کو بطور مادری زبان بھارت میں 5% لوگ بولتے ہیں، اور اس لحاظ سے دوستو یہ بھارت کی 6 سب سے بڑی زبان ہے، جبکہ یہ اسے پاکستان میں تقریباً 60% لوگ اسے مادری زبان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کی 5ویں سب سے بڑی جو زبان ہے دوستو۔ تو چلو دوستو، آج ہم اپنے ٹاپک پہ فوکس کرتے ہیں۔ ٹاپک آج ہمارا ہے اردو ادب کی تاریخ، اور اردو ادب کی جو مختلف نام اور اس کا پس منظر ہے وہ ہے۔ چلو دوستو، اس کو میں ریڈ کرتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ زبان جس سے ہم اردو کہتے ہیں، اس نے ارتقاء کے کئی مراحل دیکھے اور مختلف مراحل پر مختلف ناموں سے موسوم کی گئی ہے۔ بعض نام ہندوستان کی نسبت سے دیے گئے، بعض نام علاقائی حوالوں سے، اور بعض دوسری نسبتوں کی بنا پر دیے گئے ہیں۔ ان کی مختصر تفصیل یہ ہیں۔ دوستو، بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ پرانے زمانے میں اردو جو نام سے موسوم تھی وہ ہندوی کے نام سے تھی، بعض کہتے ہیں ہندی کے، بعض ہندوستانی، بعض ریختہ اردو محلہ دکنی، یہ اردو کے پرانے نام ہیں دوستو، اردو کے مختلف نام ہیں۔ تو ابھی آپ لوگوں نے پروف کرنا ہے کہ ہندوی ہی پرانا نام تھا، تو یہ کیسے ہیں۔ تو چلو دوستو، سٹارٹ کرتے ہیں ہندوی سے۔ ہندوی، تاریخ شواہد کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہندوی اردو کا قدیم ترین نام ہے۔ امیر خسرو زبان ہائے ہند کے بارے میں لکھتے ہیں۔ دوستو، امیر خسرو کو اردو کا سب سے پہلا شاعر بھی مانا جاتا ہے۔ تو یہ 1253 میں پیدا ہوا تھا، اور 1325 میں اس کی وہ وفات پا چکے تھے۔ تو اگر آپ ہجری کے حساب سے دیکھیں تو یہ 651 میں پیدا ہوئے، اور اس کی وفات ہے یہ 725 ہے دوستو۔ تو اس کا ایک شعر ہے دوستو، یہ کوئی پرانی زبان میں ہے، تو آپ خود اس کو ریڈ کیے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو ریڈ کرنے کی۔ جملہ زبان ہائے دگر ہست یہ کے، ہستے دگر گو نہ بہری کے نم کے، ہستے دری عرصائی بہر نہ سیتے، مستلح خاصا نہ از آریتے، سندھی و لاہوری و کشمیری و قبر، دہور سمندری تلنگی و گجر، مہبری و گوری و بنگالی و اردو، دہلی و پیرا منچن اندر ہما ہت، اے ہما ہندو یست کی زایام کہن، آم بکار است بہر گونے سخن۔ یہ دوستو کوئی پرانی لینگویج ہے، تو آپ خود بھی اس کو ایک دفعہ ریڈ کیجیے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں دوستو۔
امیر خسرو کی مذکورہ اشعار سے یہ بات برجحی طور پر سامنے آتی ہے کہ اس زمانے میں برصغیر میں بولی جانے والی دراصل ایک ہی زبان تھی جسے ہندوی کہا گیا ہے۔ البتہ برصغیر کے مختلف علاقوں کے مقامی اثرات کی وجہ سے ہندوی میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جانے کے حوالے سے امیر خسرو نے ان علاقوں کی روایت سے ہندی کو مندرجہ ذیل شاخیں مقرر کر دی ہے، جنہیں انہوں نے کسی طور پر بھی مکمل زبان کا درجہ نہیں دیا۔ تو آگے بڑھتے دوستوں، تو مختلف جو شاخیوں کا نام دیا ہے وہ یہی ہے دوستوں: سندھی، لاہوری، کشمیری، کبری، دھور، سمندری، تلنگی، مہابری، گوری، بنگالی، اردی اور دہلوی۔ اس مقامی تبدیلی کے بارے میں امیر خسرو لکھتے ہیں، یہ بھی دوستوں کوئی پرانی زبان ہے یا یہ فارسی اس طرح کی زبان ہے، تو میں اس کو ریڈ کرتا ہوں: زبان ہندوی ہر سدھ کرو ہے، ہر گروہ ہے اصطلاح دیگر است، اما پارسی درے چہارم ہزار فرسنگ یک است۔ یہ فارسی ہے دوستوں۔ امیر خسرو نے اپنی بیشتر و مسعود سعد سلمان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے خود بھی ہندوی میں شعر کہے ہیں، اور مسعود سعد سلمان نے پورا ایک دیوان ہندوی میں ترتیب دیا تھا۔ اس زمان میں وہ لکھتے ہیں، پھر یہ اس کی زبان ہے دوستوں، جو پرانی جو برصغیر میں بولی جاتی تھی امیر خسرو کے زمانے میں: پیش از شہان سخن کسی را سہ دیوان ہنود مگر مرا کہ خسرو و ممالک کلاکم مسعود سعد سلمان را اگرچہ ست امان ان سے دیوان در عبارت عربی و فارسی و ہندی و پارسی مجرد کسی سخن راسا کم نکردہ خرمن کی درے کار قسام و آدلم۔ دوستو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو امیر خسرو کو اپنی ہندوی شاعری پر بجا طور پر ناز بھی تھا، جس کا ذکر وہ ذیل کے 2 اشعار میں کرتے ہیں۔ تو یہ امیر خسرو ہیں، یہ اپنی ہندوی شاعری کے ذکر اس میں کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس شعر کو ریڈ کرتا ہوں: طریق ہندوستانم من ہندی گویم یو اب، طریق ہندوستانم من ہندی گویم یو اب، شکر مصری ندارم کز عرب رانم سخن، چومن طوطی ہندم از راست پرسی، زمن ہندوی پرس تانغس گویم۔ اس کے علاوہ سبحان رائے بٹالوی صلاحت التواریخ میں بیان کرتے ہیں دوستو: امیر خسرو بزبان پنجاب یہ عبارت مرغوب مقدمہ جنگ غازی الملک تخت شاہ نصیر الدین خسرو خان گفت کہ آن زہ بزبان ہندوار گوین۔ دوستو یہ بہت ہی پرانی ہے، تو دوستو یہ اس کو ریڈ کرنے بھی بہت ایشو ہوگا۔ آپ آگے بڑھے گا، آئیے، یہ کافی بہت ہی آسان ہے، یہ بہت ہی پرانی زبان ہے۔ امیر خسرو اس کو اردو کو پہلا شاعر بولتے ہیں، تو یہ اس لیے کافی مشکل ہے، آپ اس کو خود ریڈ کیجیے گا۔ محولہ بالا شواہد کی روشنی سے یہاں یہ بات ثبوت کو پہنچتی ہے کہ امیر خسرو کے عہد میں برصغیر میں زبان کا نام ہندوی ہے۔ دوستو ان سارے اوپر سب کچھ دیا گیا اس زمانے میں جو بولی جاتی تھی، تو اس سے ہم یہ ثبوت اس بات کے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ امیر خسرو کے عہد میں جو برصغیر کی جو زبان بولی جاتی تھی وہ ہندوی تھا۔ وہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جس ہندوی میں ان 2 حضرات نے سخن گوئی سے کام لیا وہ لاہوری ہندی تھی، جس کے بارے میں حافظ محمود شیرانی کا کہنا ہے۔ دوستو حافظ محمود شیرانی یہ محقق ہے، انہوں نے اردو کے تاریخ کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اردو ہے، یہ پنجابی سے نکلی ہے۔ تو دیکھتے ہیں دوستو، حافظ محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ یہی لاہوری ہندوی یعنی پنجاب کی زبان ترقی کر کے اردو کا طریقہ اختیار کر گئی۔ واضح رہی اسی ہندوی یعنی پنجاب میں بولی جانے والی زبان کو 20ویں صدی کے ربع اول تک پنجابی زبان کے شعراء نے بھی ہندی نام سے یاد کیا ہے۔ ان 4 شعراء میں مولوی عبدالکریم جنگوی، مولوی عبدی، مولوی عبدالحکیم، مولوی محمد دل پذیر شامل ہے۔ ان کا ذکر ذیل کے اشعار میں ملتا ہے: مولوی عبدالکریم جنگوی، دوستو اس کا ایک شعر ہے: فرض مسائل دین دے ہندی کر تعلیم، کارن امیاں مومنہ جوڑی عبدالکریم،
तो दोस्तों ये अब्दुल करीम का जो शेर है। इसी तरह मौलवी मोहम्मद दिलपजीर, अब्दुल हकीम जुलेखा हिंदी वांग जुलेखा जोड़ी, हाफिज बरखोरदार अनवाली हूर हुई हक जोड़ी। दोस्तों आगे बढ़ते, चुनांचे हम इस नतीजे पर पहुँचने में हक बजानिब है कि यही लाहौरी हिंदी जब अपने मज़ाफ़ाती कस्बे और अपने दौर के सूबाई सदर मुकाम देपालपुर से फ़खरुद्दीन जोना यानी सुल्तान मोहम्मद तगलुत और इसके कसीर लश्करियों के साथ दहली में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुई तो दहलवी हिंदी के असरात को समेटते हुए उर्दू कहलाई। इसके बरअक्स मुकामी सतह पर उसने आहिस्ता आहिस्ता हिंदवी की बजाय पंजाबी नाम पाया। दोस्तों ये था हिंदवी के बारे में। जिन लोगों का नज़रिया ये है कि पहले ये हिंदवी नाम से थी। तो आगे देखते हैं अभी हिंदी के बारे में लोग क्या नज़रिया रखते हैं। हिंदी, बहुत सारे लोगों का ये नज़रिया कि उर्दू का जो पहला नाम है वो हिंदी है। बास माहिर लिसानियात हिंदी को हिंदवी की तरह ही उर्दू का कदीम तरीन नाम करार देते हैं। अच्छा, बस माहिर लिसानियात हिंदी को हिंदवी की तरह ही उर्दू का कदीम तरीन नाम करार देते हैं। उनमें हाफिज़ महमूद शरानी भी शामिल है। वो लिखते हैं उर्दू का सबसे कदीम नाम हिंदी यानी हिंदवी है। उसकी एक पुरानी मिसाल वो है जो हज़रत शाह मिराजी शम्सुल अशाक मुतवफ़ी के रिसाला खुश नगस में मिलती है। बाद दूसरे लोगों में शाह बुरहानुद्दीन जानम, जाफ़र तली, फ़ज़ल अली फ़ज़ली और शाह अब्दुल कादिर शामिल है जिन्होंने उर्दू को हिंदी से मौसूम किया है। जाफ़र तली का मशहूर शेर है जिसमें उन्होंने उर्दू को हिंदी कहा है। तो दोस्तों ये जाफ़र तली का शेर है, हम इसको रीड करते हैं। अगरचे सभी कोड़ा क्रिकेट अस्त, हिंदी दरंदी ज़िबान लटपट अस्त। मीर असर ने भी अपने एक शेर में उर्दू को यही नाम दिया है। फ़ारसी सौ हैं, हिंदी सौ हैं, बाकी अशार मसनवी सौ हैं। इसी तरह बास लोगों का नज़रिया ये उसका जो पुराना नाम उसमें से हिंदुस्तानी भी था। तो उसके बारे में लोग क्या राय पेश करते हैं दोस्तों, रीड करते हैं इसको। उर्दू की इब्तिदा में हिंदुस्तान की निस्बत से उससे हिंदुस्तानी ज़बान कहा गया। खुसूसन अंग्रेज़ों के ज़ेर असर ज़बान को इसी लफ्ज़ से मौसूम किया जाता रहा है। राम बाबू सकीना लिखते हैं कदीम अंग्रेज़ मौरिक जिन्होंने हिंदुस्तान के हालात लिखे हैं उर्दू को हिंदुस्तान से ताबीर करते हैं। शुरू 18वीं सदी के मुसन्निफ़ों ने ज़बान लातिनी में उसको लिंगवा हिंदुस्तानी का लिखा है। उससे पहले अंग्रेज़ मोहरिक इसको मोर्स कहते थे। जॉन गिलक्रिस्ट ने 1877 में सबसे पहले लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू के वास्ते इस्तेमाल किया और जब इससे ये लफ्ज़ मरवज हो गया। गोया इसका पता बास कदीम किताबों में 1212 तक मिलता है। राम बाबू सकीना ने एक गलत फहमी का खुद ही तज़किरा करके दूसरी फ़िक्रे में इस बात की तरदीद कर दी है, यानी उर्दू को हिंदुस्तानी का नाम अंग्रेज़ों ने दिया। एक मुगालता है जिसकी 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 उस फ़िक्रे से वजाहत हो रही है। इसका पता अब्बास कदीम किताबों में 1212 तक मिलता है। अंग्रेज़ों ने उससे मोर्स भी कहा है। उसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ हिस्पानवी मुसलमान को मोर कहते थे। उर्दू ज़बान में अरबी फ़ारसी के अल्फाज की मौजूदगी की वजह से अंग्रेज़ों ने उससे मुसलमानों की ज़बान कहा है, इसलिए उन्होंने उसे मोर्स का नाम दिया है, मगर बाद में उन्होंने उसे हिंदुस्तानी कहना शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी नाम की क़दामत के सिलसिले में बादशाह नामा, तारीख़ फ़रिश्ता और सब रस हमारी रहनुमाई करती हैं। इन किताबों में उर्दू को ज़बान हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी कहा गया है। सब रस के मुसन्निफ़ मला वजही लिखते हैं आगाज़ दास्तान ज़बान हिंदुस्तान। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू के लिए अमूमन हिंदुस्तानी का नाम इस्तेमाल किया है। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट बाग व बहार के मुकदमे में लिखते हैं मीर अमन एक सहल व सादा और साफ असलूब के निकालने में किस कदर ज़्यादा कामयाब हुए।
اس کا اندازہ ہندوستانی زبان کا کوئی بھی عالم کر سکتا ہے۔ وہ ریختہ کے محروف کو ایسی صحت اور عفت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے دیکھنے سے اس بات کا کامل یقین ہوتا ہے کہ ان کی واقفیت اردو زبان سے بڑی گہری تھی۔ میر امن نے بھی اردو کے لیے ہندوستانی کا نام استعمال کیا ہے۔ وہ باغ و بہار کے مقدمے میں لکھتے ہیں، جان گلکرسٹ صاحب نے لطف سے فرمایا کہ اس قصے کو ٹھیٹ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ بولتے چلتے ہیں ترجمہ کرو۔ اردو کو ہندوستانی سے موصوف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اردو ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں سمجھی جا سکتی تھی۔ اس کی وجہ مسلمانوں کی آمد سے مقامی زبان میں پیدا ہونے والا تحریک اور ایک جیسے الفاظ کو ان زبانوں میں آمیزش تھی۔ تو دوستو اب ریختہ کی باری آتی ہے، تو ریختہ کے بارے میں لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں، ابھی اس کو بھی ریڈ کرتے ہیں۔ ریختہ یہ نام بھی اردو کے قدیم ناموں میں سے ایک ہے اور یہی نام ہے جو عہد غالب تک متعارف بھی رہا ہے۔ میر اثر نے غالب تک کے ہاں مختلف اشعار میں یہ نام موجود ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ میر اثر: ایک تو ریختہ ہے سہل زبان، ایک تو ریختہ ہے سہل زبان، دوسرے جب کو ہو بشوی بیاں۔ اسی طرح مرزا سودا: تو نے وہ سودا زبان ریختہ یاد کی، تو نے وہ سودا زبان ریختہ یاد کی، پڑھ کے ایک عالم اٹھاتا ہے تیرے اشعار فیض، پڑھ کے ایک عالم اٹھاتا ہے تیرے اشعار فیض۔ اچھا دوستو، اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے اردو ریختہ کے بارے میں، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں تذکر نگاروں نے بہت خیال آرائیاں فرمائی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، اس زبان کو ریختہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مختلف زبانوں نے اس سے ریختہ کہا ہے، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی چھونا، سفید وغیرہ ریختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہے گری پڑی پریشان چیز، چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہے اس لیے اس سے ریختہ کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس میں عربی، فارسی اور ترکی وغیرہ کی کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ یہ آب حیات سے لیا گیا ہے دوستو، یہ پیراگراف ہے۔ ریختہ نے امیر خسرو کے عہد میں نئے معنی پیدا کر لیے تھے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ امیر خسرو نے فارسی اور ہندوستانی موسیقی کے ملاپ سے بعض نئی چیزیں تیار کی اور انہیں نئے نام دیے۔ ان ناموں میں سے ایک نام ریختہ بھی تھا۔ اس نام کا اطلاق ایسے ثروت پر ہوتا تھا جس میں ہندی اور فارسی کے مرکب اشعار گاہ کہے جاتے تھے۔ اس کی مثال امیر خسرو کی وہ غزل بتائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے، زحالِ میکے مکن تغافل دریائے نینا بنائے بتیا، زحالِ مکن تغافل درائے نینیا بنائے بتیاں، یوتاب ہجرا ندارم اے جان، یہ لعو کا ہے لگائے چھتیاں۔ میر تقی میر نے ریختہ کی 4 اقسام بیان کی ہیں، ایک مصرع ہندی اور ایک فارسی، نصف مصرع ہندی اور نصف فارسی۔ فارسی کا عنصر صرف حرف و فعل کی صورت میں ہو، فارسی تراکیب موجود ہوں۔ حافظ محمود شرانی کی تحقیق ہے کہ 11ویں صدی ہجری میں ریختہ نظم یا کلام منظوم کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی اور میر تقی میر کے ہاں ریختہ کلام منظوم کے مفہوم میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ولی تجھے حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے، ولی تجھے حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے، سنے تو اس کون جان و دل سوئے حسان عجم آ کر، سنے تو اس کون جان و دل سوئے حسان عجم آ کر۔ اسی طرح سراج اورنگ آبادی کا شعر ہے، اے سراج منتخب دیوان کے سب ریختے، اے سراج منتخب دیوان کے سب ریختے، خامی مژگان خوباں سے ہیں لائی کے صادقے۔ اسی طرح میر تقی میر کا،
پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہے گی یاد یہ باتیں ہماری یہاں۔ تو بہت سارے لوگ اردو کے جو نام ہے اس سے ایک نام اردو محلہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں لوگوں کا کیا نظر ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اس کے کئی دوسرے معنی بھی ہیں، مثلاً بازار، لشکر، محل، خیمہ شاہی، قلعہ وغیرہ۔ بابا نے اپنے تذکر میں اردو کو لشکر کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اکبری عہد میں اردو معلیٰ، اردو لشکر، اردو حضرت، اردو عالی، اردو معلیٰ، اردو لشکر، اردو حضرت، اردو عالی اور ایسے تراکیب ہندوستان میں رائج تھے۔ شاہجہاں نے جب شاہجہان آباد بسایا تو اس نے بازار کو اردو معلیٰ کا خطاب دیا۔ میر امن اردو زبان کے آغاز کے ذیل میں لکھتے ہیں، جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں کے سب قدردانی اور فیض رسانی اس خاندانی لسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویاں بولی جدی تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال جواب کرتے ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی۔ جب شاہجہاں صاحب قرآن کے قلعہ مبارک اور جامع مسجد اور شہر پناہ تعبیر کروایا اور تخت طاؤس میں جواہر جڑوایا اور دل بادل سا خیمہ چوبوں پر استادہ تنابوت سے کھنچوایا اور نواب علی مردان خان نہر کو لے کر آیا، تب بادشاہ نے خوش ہو کر جشن فرمایا اور شہر کو اپنا دارالخلافہ فرمایا۔ تب سے شاہجہان آباد مشہور ہوا اور وہاں کے بازار کو اردو معلیٰ خطاب دیا۔ امیر تیمور کے عہد سے محمد شاہ کی بادشاہت بلکہ احمد شاہ اور عالمگیر ثانی تک کے وقت تک پیڑھی بہ پیڑھی سلطنت یکساں چلی آئی۔ نادان زبان اردو کی منجتے ایسی منجی کی شہر کی بولی اس سے ٹکر نہیں کھاتی۔ دوستو یہ باغ و بہار کے صفحہ نمبر 5 ہے، تو یہ پیراگراف ادھر سے لے آئیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اردو زبان اردو بازار کی نسبت سے اردو معلیٰ بھی کہلاتی رہی اور زبان دہلوی بھی، مگر مؤخر ذکر نام زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔ ایک عرصے تک اہل دہلی خصوصاً دربار سے متعلق افراد کی زبان اردو معلیٰ کہلاتی رہی اور عوام الناس اور دیہی طبقے کی زبان ہندی یا ہندوی کہی جاتی رہی۔ 18ویں صدی عیسوی میں جب مرزا مظہر جان جانا اور خان آرزو نے اصلاح زبان کی تحریک کا آغاز کیا تو انہوں نے شہری طبقوں کو زبان ہی کو مستند خیال کیا اور اپنی زبان کے لیے اردو معلیٰ کا نام استعمال کیا۔ بعض میں معلیٰ کا لفظ ترک ہونے لگا۔ دوستو بعض لوگ کہتے ہیں اردو کا لفظ یہ اردو معلیٰ تھا، تو بعد میں صرف یہ معلیٰ جو لفظ ہے وہ ترک ہوا، صرف اردو رہا، تو ادھر سے یہ اردو زبان جو اردو کا نام ہے وہ آیا۔ تو اردو بعد میں معلیٰ کا لفظ ترک ہونے لگا اور صرف اردو استعمال ہوتا رہا۔ قائم کے شاگرد میر محمد اسماعیل دہلوی کے دیوان میں ایک کتاب ملتا ہے جس کا آخری مصرع ہے، ہندی تو نام مٹ گیا اور لقب چلا۔ یہ دیوان 1176 ہجری کی تصنیف ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 1176 سے پہلے ہجری سے پہلے یہ زبان اردو سے موسوم کی گئی تھی۔ آخر کار ناسک کی اصلاح زبان کی تحریک نے اس زبان کے لیے اردو مخصوص کر دیا۔ اردو کے نام کے سلسلے میں مذکورہ بیان روایتی تحقیق کی روشنی میں لکھا گیا ہے، مگر علامہ آئی قاضی نے اس تحقیق سے اختلاف کیا ہے اور اردو کا نیا پس منظر دریافت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، در حقیقت یہ ان اولین الفاظ میں سے ایک ہے جو آریہ اس خطے میں اپنے ساتھ لائے۔ یہ ثابت کرنا آسان ہے کہ یہ لفظ اصلاً ترکی نہیں، یہ لفظ خود ہماری صوبے روزمرہ
کی بول چال میں شامل ہے۔ ہم عام سندھی بول چال میں اردو ڈیریا اشیاء کے ذخیروں اور انسان کے اجتماع کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کے یہ معنی عربوں کے سندھ میں وارد سے 3000 برس پہلے سے رائج ہے۔ لفظ اردو آریائی زبان کے قدیم ترین لفظ میں سے ہے اور آج تک زندہ چلا آتا ہے۔ یہ آریائی تمدن کی ابتدا اور اس کی خاصیت کا مظہر ہے، یعنی انسانی معاشرت کا۔ یہی وہ لفظ ہے جو لفظ اردو کا ماخذ ہے، جس کے معنی ایسے مجمع کی زبان کی ہے کہ جس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہو۔ فی زمانہ ہم الفاظ اردو کا ترجمہ عوام الناس کی زبان یا علمی زبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سویرا سے لیا گیا ہے دوستو، یہ جو پیرا ہے یہ سویرا سے لیا گیا ہے۔ اردو کے مختلف علاقوں کی نسبت سے بعض دوسرے نام بھی دیے گئے ہیں، جیسے دکنی یا گجراتی۔ یہ نام ایک عرصے رائج رہے، مگر یوں ہی دکن اور گجرات کے لوگ اپنے خطوں سے باہر آئے اور ہندوستان کے مختلف خطوں کے لوگوں کا باہم دیگر رابطہ ہوا تو یہ علاقائی نام منسوخ ہو گئے اور اردو کا نام ہر جگہ رائج ہو گیا۔ تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ اردو کی جو مختلف نام ہے اس کا جو پس منظر ہے اس کو بیان کرنے کی۔ تو اگر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اردو کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں تو وہ ہمیں کمنٹس میں آپ بتا دیجیے گا۔ آپ کمنٹس میں آپ لکھ لیجیے گا تو جو باقی جو حضرات ہیں جو کمنٹس پہ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کو اردو کے ایک دو اشعار وغیرہ اگر آپ کو آتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کمنٹس میں لکھیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ دوستوں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں دوستوں۔